السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریز شیر گھر واپس آ جاتا ہے اور پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے. وہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شیر واپس آ گیا ہے. اس پر کہتی ہے کہ اس کے چچا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح معجزہ ہو گیا کہ شیر واپس آ گیا. لیکن اس کا کزن اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا. ادھر اس کی بڑی امی کہتی ہے کہ گھر کے مرد کے بغیر عورتیں بیچاری سی ہو جاتی ہیں، جس پر اس کا چچا حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہم گھر کے مرد نہیں ہیں. جس پر اس کی امی کہتی ہے کہ تم اپنے گھر کے مرد ہو اور یہ اپنے گھر کا. جس پر اس کی بہن کزن یعنی کہ اس کی سوتیلی بہن کہتی ہے کہ آپ ہمارے سسرال ہیں اور شیر بھائی ہمارا میکا. اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں. وہ سارے ہنسنے لگ جاتے ہیں اس کی بات سن کر. ادھر اس کی بہن خوش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ شیر بھائی ہماری ایک آنسو پہ پریشان ہونے والا ہمارا بھائی، ہمارے ایک آنسو پہ بے چین ہو جاتا ہے یہ بھائی. اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے. وہ کہتی ہے، اس کو دعا دیتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں کہ شیر واپس آ گیا. اس پر اس کے چچا اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم کہاں تھے. پھر وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں اپنے دوست کے پاس تھا. وہ کہتا ہے کہ تم کس کے پاس تھے. کہتے کون دشمن تھا وہ ہمارا. جس پر شیر اسے بتاتا ہے کہ وہ دشمن نہیں تھا، وہ دوست تھا. پھر اس کے چچا اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر وہ کون دوست ہے، نام بتاؤ اس کا، ہم اسے تحفے طوائف دیں، اس کا شکریہ ادا کریں. جس پر شیر کہتا ہے کہ نہیں، اس نے اپنا نام بتانے کو منع کیا ہے. پھر اس کا چچا حیران ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی. شیر کہتا ہے وہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا دوست ہے، قریبی ہے، وہ کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا. پھر اس کا چچا کہتا ہے کہ پھر تو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے نا. ادھر شیر اپنی ماں کی پر لیٹا ہے اور اس کو بتا رہا ہے. اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ میں فجر سے محبت کرتا ہوں. اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ بات مت بھولو کہ وہ دشمنوں کی بیٹی ہے. جس پر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، لیکن میں محبت کرتا ہوں اور محبت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ دوست کی بیٹی ہے یا دشمن کی. محبت تو ہو جاتی ہے. اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا دیکھ لو کوئی جذباتی فیصلہ نہ ہو. پھر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ ہے. اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری پھپھو کا نمبر دوں گی، اس کے ذریعے تم بات کرنا. ادھر ایک شیر کا آدمی ہے اور ایک اس کے چچا کا. اس کے چچا کا آدمی شیر کے آدمی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ شیر کہاں تھا اور کس کے پاس تھا. جس پر شیر اپنے ملازم کو فون کرتا ہے، جس سے اس کے چچا کا ملازم سنتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے رپورٹ دینے کے لیے. اور شیر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کا تیر نشانے پر لگ گیا. ادھر اس کا چچا آتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے. شیر کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ تم کس کے پاس تھے. اگر وہ تمہارا کوئی دوست ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اسے تحفے طوائف دیں. ادھر پھر شیر اپنی پھپھو کو کال کرتا ہے، جس پر اس کی پھپھو فجر سے بات کرواتی ہے شیر کی. اور شیر اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کو یہ نہیں پتہ کہ تم زندہ ہو. جب انہیں یہ پتہ لگے گا تو انہیں ایک جھٹکا لگے گا. وہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا نہ، اس کا جواب دو. وہ باتیں کرتی ہے لیکن شیر کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہاں یا نہ. پھر اس سے فجر کوئی اور بات کرنے لگتی ہے. وہ کہتا ہے ہاں یا نہ، بس جواب دو مجھے ہاں یا نہ میں. پھر فجر مسکراتی ہے اور وہ اس کو ہاں میں جواب دیتی ہے. جس پر شیر خوش ہو جاتا ہے. شیر اس پر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تمہارا باپ مجھے مارنا چاہتا ہے تو بھی مجھے منظور ہے. ادھر شیر کی ماں کال کرتی ہے فجر کے باپ کو اور وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں معافی کے لیے، اجازت درکار ہے. فجر کا باپ اس کو اجازت دے دیتا ہے. تو کہتا ہے ضرور آؤ.
ادھر وہ پریشان ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ادھر فجر کی پوری فیملی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں شیر کی زندگی کی بھیک مانگنے آ رہے ہیں، جبکہ ان کو نہیں پتہ کہ شیر تو ٹھیک ہو کر اپنے گھر بھی چلا گیا ہے۔ وہ ادھر اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ اس کی ماں آ رہی ہے، پھر وہ فجر کو دیکھتا ہے، اس کا دادا خوش ہوتا ہے کہ یہ سب ہماری بیٹی کی وجہ سے ہوا، ہم اس سے ناک رگڑوائیں گے، اپنی زمین لیں گے، بدلے میں ہم اسے شیر کی لاش دیں گے۔ اس پر سرتاج بی بی کہتی ہے کہ سب اس کی وجہ سے ہے، اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ شیر فجر کے قبضے میں ہے۔ وہ سارے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کاکا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں دیں گے نا اس شیر کو، زمین بھی لیں گے، ناک بھی رگڑوائیں گے، بدلے میں دیں گے شیر کی لاش۔ جس پر فجر حیران ہو جاتی ہے، وہ اپنی پھپھو کو دیکھتی ہے۔ ادھر شیر سب کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اپنے دشمنوں کے گھر دشمنی ختم کرنے، جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ ہمارا، جو رہ گیا وہ غیر۔ جس پر اس کی باتیں سن کر سارے حیران ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شیر کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک طرف اب اس کا چاچا سوچ رہا ہے کہ وہ کیا کرے، شیر کا ساتھ دے یا الگ ہو جائے۔ اس پر اس کی بڑی امی کہتی ہے کہ شیر میں تمہارے ساتھ معافی مانگنے نہیں جا سکوں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جس پر وہ اسے اس کی بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کے چچا بھی کہ اب کیا کریں، وہ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، اور شیر انہیں بتاتا ہے کہ جانا تو پڑے گا۔ وہ کہتا ہے بڑی امی اگر آپ نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا چچا بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں شیر کا ساتھ دینا چاہیے۔ جس پر اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں شیر تمہیں جانا چاہیے، بہت پرانی دشمنی آج کوئی ختم کرنے جا رہا ہے تو نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جس پر اس کی امی کی باتیں سن کر وہ چپ کر جاتا ہے۔ ادھر فجر کا باپ وہ خوش ہے کہ دشمن ان کے گھر پہ آ رہے ہیں۔ ادھر سائقہ اسے بتاتی ہے کہ لیکن وہ ہیں تو ہمارے مہمان۔ فجر کا باپ کہتا ہے وہ ہمارے مہمان نہیں ہیں، وہ صرف ہمارے دشمن ہیں، اور دشمن ہمارے گھر ناک رگڑنے آ رہے ہیں، میں اس سے ناک رگڑواؤں گا۔ مجھے نہیں بھولتا اس عورت کا ایٹیٹیوڈ، جس طرح اس نے مجھ سے بات کی۔ اتنے میں وہ اس کے گھر آ جاتے ہیں اور وہ اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا باپ جب دیکھتا ہے شیر کو تو اس کو جھٹکا لگتا ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔